775 صفحہ۔ سات سو پچہتر لائن نمبر 4، قد افلح من تزکا۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم وموسیٰ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ احباب محبت سے درود شریف، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، شکر ہے اس ذات باری تعالیٰ کا جس نے سردیوں کی اس یخ بستہ شام میں ہمیں اپنے گھر بٹھا کر اپنا قرآن سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ میرا آنا، آپ کا آنا، بولنا، سننا، سمجھنا قبول و منظور فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن شافع مشفع وماحد مصدق۔ قرآن
ایک ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش ہر حال میں قبول کی جائے گی۔ اہمیت قرآن آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کرنے لگا ہوں توجہ سے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ تو حضور نے فرمایا قرآن سفارشی ہے، اور یہ ایسا سفارشی ہے، فرمایا مشفع، کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وماحد مصدق، پہلے فرمایا سفارشی ہے، پھر فرمایا ذرا اس سے آگے کا ایک جملہ بول کے فرمایا یہ قرآن جھگڑالو ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن یہ جھگڑا کرے گا۔ مولا، جس بندے کو تو نے جہنم کا آرڈر دیا ہے نا، جس بندے کے لیے تو نے عذاب کا آرڈر دیا ہے، مولا میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ قرآن کہے گا، اللہ اس کو زبان حال دیں گے، اللہ ہی جانے۔ جھگڑا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، جس طرح وہ فضائل رمضان میں آپ ہر سال شاید رمضان میں وہ حدیث سنتے ہوں، روزہ رکھنے والا اور رات کو تراویح پڑھنے والا، اس کو عذاب ہونے لگے گا تو یہ قرآن اور رمضان یہ اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، مولا یہ رات کو تھکا ہونے کے باوجود یہ مجھے تراویح میں سنتا تھا، گھنٹہ سوا گھنٹہ سنتا تھا، نیند آئی ہوتی تھی، تقاضے ہوتے تھے، اب میں سفارش کرتا ہوں اس کے حق میں اللہ کہ اس کو عذاب سے بچا۔ تو وہاں بھی یہی الفاظ حدیث میں ہے مشفع۔ تو یہاں بھی حضرت جابر جو حدیث روایت کرتے ہیں اس میں یہی نقل فرمایا گیا کہ حضور نے فرمایا یہ قرآن سفارشی ہے اور یہ جھگڑالو ہے، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقتہ الی النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو بندہ اس کو جعلہ امامہ اپنے سامنے رکھے گا، مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ جس طرح میں نے اس کو یا آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے گا، اپنا نظریہ قرآن کے مطابق بنائے گا، اپنی زندگی کا نظریہ حیات وہ قرآن کو سمجھے گا اور اسی قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائے گا، تو میرے نبی نے فرمایا قادہ الی الجنہ، یہ قرآن قیامت والے دن اسے جنت میں کھینچ کر لے جائے گا۔ اور پھر فرمایا من جعلہ خلف ظہرہ، اور جو بد نصیب اس قرآن کی تعلیمات سے پیٹھ یعنی منہ موڑے گا، اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ہم پنجابی میں اپنے معاشرے میں قرآن کا ادب کرتے ہیں، یہاں قرآن پڑھا ہے کسے کانڈ کیتی تو نہ کہ یار قرآن نو کانڈ نہ کر، ٹھیک ہے ادب ہے، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے دنیا کے لکھاریوں کی کتابوں کو تو سامنے رکھا، ان کی باتوں کو وہ فالو کرتا رہا، ان کی باتوں پہ وہ چلتا رہا، اپنا ایمان، اپنا نظریہ، اپنی جماعتوں کے بڑوں کی
لکھی ہوئی کتابوں کے مطابق تو وہ بناتا رہا، لیکن جعلہ خلف ظہرہ، قرآن کی تعلیمات کو اس نے پیٹھ کے پیچھے رکھا ہے، قرآن کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اس کے مفہوم کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اس کی آیات پر عمل نہیں کیا، پیٹھ کے پیچھے رکھا، سب کچھ اپنے سامنے رکھا، لیکن قرآن کی تعلیمات پہ اس نے عمل نہیں کیا، تو میرے نبی نے فرمایا ساقطہ الی النار، یہ قرآن اس کو دھکے دے دے کر جہنم میں گرائے۔ تو معلوم ہوا ادھر جنت ہے، ادھر جہنم ہے، درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں کیا ہے؟ اللہ کا یہ کلام ہے، جس نے اس کو سینے سے لگایا یہ قرآن جنت لے جائے گا، اور جس نے اس کی تعلیمات سے منہ موڑا یہ قرآن کدھر لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، جاء جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے حضور کو کہنے لگے یا رسول اللہ سیکون فتن، ان قریب قیامت کے نزدیک ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے آپ کی امت میں ٹوٹ پڑیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں میرے نبی نے فرمایا قیامت کے نزدیک فتنے میری امت میں ایسے آئیں گے جیسے کوئی بندہ تسبیح لے کر تسبیح کا دھاگا کاٹ دے تو جس طرح یکے بعد دیگرے وہ تسبیح کے دانے گرتے چلے جاتے ہیں، درمیان میں وقفہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اسی طرح میری امت میں اس زمانے کے اندر ایک کے بعد دوسرا فتنہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ وہی ہوگا، چوتھا فتنے کے بعد فتنہ ہی ہوگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ سیکون فتن، اس زمانے کے اندر فتنے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مخرج یا جبرائیل، جبرائیل ان فتنوں سے نکلنے کا کوئی تو راستہ بھی ہوگا، کوئی تو مخرج ہوگا، ان فتنوں سے بچنے کا کوئی راستہ ہوگا۔ وہ کیا راستہ ہوگا جبرائیل؟ ذرا وہ بھی بتاتا چلا جا۔ یہ تو نے بتایا ہے کہ اس زمانے کے اندر میری امت فتنوں کے اندر مبتلا ہوگی، فتنے ہی فتنے ہوں گے، تو بتائیے ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ، مخرج اور نسخہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہی کتاب اللہ۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کتاب اللہ ہے یا رسول اللہ۔ جو بندہ اس زمانے کے اندر فتنوں کے زمانے میں قرآن سے جڑتا چلا جائے گا، فتنوں سے نکلتا چلا جائے گا۔ آج وہی زمانہ ہے، فتنے ہی فتنے، اجتماعی فتنے تو انفرادی فتنے ہے، ایسی بات ہر گھر میں، ہر فرد کی زندگی میں فتنے، نہ بچہ فتنوں سے محفوظ ہے، نہ بوڑھا فتنوں سے محفوظ ہے، نہ مرد فتنوں سے محفوظ ہے، نہ عورت فتنوں سے محفوظ ہے، نہ خلوت فتنوں سے محفوظ ہے، نہ جلوت فتنوں سے محفوظ ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ جس طرح آج گھر کی زندگی فتنوں سے محفوظ نہیں رہی، اسی طرح مسجد میں آ کے عبادت کرنا بھی اس دور کے اندر فتنوں سے محفوظ، مساجد بھی فتنوں سے محفوظ نہیں رہی۔ یہ وہی زمانہ ہے۔ تو ان فتنوں سے نکلنے کا نسخہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن۔ نسخہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا قرآن۔ امت ہو گئی قرآن سے دور، وقت آ گیا وہی فتنوں والا، امت ہو گئی قرآن سے دور۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ آج ہر فرد فتنوں میں مبتلا نظر آتا ہے ایسی بات، ہر فرد کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی زندگی کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر کے معاشرے کو، پھر اپنے محلے کے معاشرے اور ماحول کو، پھر اپنے شہر کے ماحول اور معاشرے کو
اگر فتنوں سے بچانا چاہتے ہو تو اس کا نسخہ یہی ہے کہ آپ انفرادی طور پر بھی قرآن سے جڑے، قرآن کی تعلیمات کو علماء سے سیکھیں اور سمجھیں اور عمل کی کوشش کرتے رہیں، اور اپنے معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے اس قرآن کی دعوت دیں تاکہ وہ بھی اس کی تعلیمات پر آئیں، سیکھیں، سمجھیں اور عمل کریں، اور ان کی زندگی بھی فتنوں سے بچتی چلی جائے۔ کریں گے ایسا؟ کوشش کریں۔ فتنوں سے بچانے والے اسی کلام میں سے میں نے آخری پارہ سورۃ الاعلیٰ، اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کی تفسیر مختصراً کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ حق سچ کی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو سنوارا۔ یہ میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو نیچے لکھا ہوا ہے، شاہ عبد القادر علیہ قرآن جی۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو سنوارا، وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے اپنے رب کا نام پڑھا، ذکر کیا، فصلی اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو ترجیح دیتے ہو، آگے رکھتے ہو دنیا کی زندگی کو، دنیا کے جینے کو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر ہے اور باقی رہ جانے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو کچھ پیچھے بیان ہوا یہ سب کچھ پہلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہ ترجمہ ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت کامیابی کا نسخہ بتا رہے ہیں۔ اردو پنجابی؟ اردو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت کامیابی کا نسخہ بتا رہے ہیں کہ کون سا بندہ کامیاب۔ آج ہر بندہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، ہر جماعت والا، ہر فرقے والا، ہر گروہ والا اپنے آپ کو وہ کامیاب سمجھتا ہے کہ جناب میں کامیاب ہوں، میں صراط مستقیم پہ چل رہا ہوں، جنت تو میرے نام پکی ہے، معاشرے میں رہنے والے باقی سارے یہ کافر ہیں، معاذ اللہ بے دین ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ راہ حق اور راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، میں نجات یافتہ ہوں، میں صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، دیوبندی بھی یہی کہتا ہے، بریلوی بھی یہی کہتا ہے، اہل حدیث بھی یہی سمجھتا ہے، شیعہ بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے، ہر فرقے والا اپنے بارے میں یہی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جناب ہم کامیاب ہیں، باقی سارے ناکام ہیں۔ تو میرے بھائی
بھائیوں کامیابی اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نجات دینے والا وہی اللہ ہے، کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ لہذا اسی اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو بتانا کون بندہ کامیاب ہے کون بندہ ناکام ہے، تو اللہ سورۃ العلق میں یہی بیان یہی موضوع ذکر فرماتے ہیں، فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اگر فرمایا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک رکھا۔ پنجابی میں کہنے لگا ہوں زیادہ ذرا سمجھ آئے گی بات تزکیے والے، فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس بندے نے اپنے آپ نو جھل کے رکھیا۔ سمجھ آئی؟ بچیاں نو اگر تھوڑا بٹھا دیو تھوڑی جی دیر توجہ نہ ہٹے، میری توجہ ہٹ جاندی۔ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس بندے نے اپنے آپ نو جھل کے رکھیا، ہر ویلے دے اندر، ہر آن دے اندر، ہر موقع دے اتے گناہ دا جیڑا بھی ویلا آ جائے، جیڑا بندہ اپنے آپ نو جھل کے رکھن والا ہے، فرمایا قد افلح، اے بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو بھی بندہ ہے اپنے آپ نو جھل کے رکھے، کسے بھی فرقے نال تعلق رکھن والا بندہ ہے، کسے بھی جماعت نال تعلق رکھن والا بندہ ہے، ایمان دا معاملہ وے تا جھل کے رکھے، اعمال دا معاملہ وے تاوی اپنے آپ نو جھل کے رکھے، اخلاقیات دا معاملہ ہے تاوی اپنے آپ نو جھل کے رکھے، اگر معاشرے دے اندر رہن والے انساناں نال معاملات دا معاملہ آ جائے تاوی اپنے آپ نو جھل کے رکھن والا ہوئے۔ جس بندے نے اپنے آپ نو دین دے ہر شعبے دے اندر، زندگی دے ہر شعبے دے اندر جھل کے رکھیا ہے، اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، مینو اپنے رب ہون دی قسم ہے، او جیڑی بھی جماعت نال تعلق رکھن والا کیوں نہ ہووے، میں اللہ اعلان پیا کردا جو ایو جھل کے رکھن والا کامیاب۔ تزکا کے معنی ہے جھل کے رکھنا۔ ایک اور موقع تے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ جنت اللہ نے انعام دے طور تے رکھی ہے، کس واسطے؟ من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى،
जिस बंदे ने अपने नफ्स नू झल के रखया है, जिस बंदे ने अपने दिल दी दुनिया नू रोक के रखया है, जिस बंदे ने अपने दिल दी ख्वाहिशात दे सामने शरीयत मुहम्मदिया दे बन बन के रखे ने, फरमाया इन्नल जन्नता हियल मअवा। इत्थे अल्लाह ने फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो बंदा जिसने अपने आप नू झल के रखया है। एक दलील तुहानू कुरान दे विचों इस दी देवां, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा किस्सा तुहानू सारियां नू याद होना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन ने, बड़े जमील ने, बचपन विचों बिरावां ने हसद दी अग दे अंदर मुबतला हो के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खूह दे अंदर सट दिता। बिरावां ने हसद दे अंदर आके बाप दी मोहब्बत ते शफकत तो दूर कर दिता। उथों काफले वाले कड़ के ले गए, अगे जाके बेचदे रह गए, विकदे रह गए, विकदे रह गए, हत्ता के मिस्र दी इंसानी मंडी दे अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू बेच दिता गया। खरीदण वाला कौन है? शाह मिस्र है। मिस्र दा बादशाह खरीदण वाला अपने घर दे अंदर लिया के अपनी बीवी नू कहंदा अकरीमी मसवा, ओ मेरी बीवी एदी तरबियत दा इंतजाम बड़ा शानदार कर, एदा इकराम कर, एनू नाज ते नेमत नाल जरा पालना, करीबे अय्यन फाला औ नत्तखिदहु वलदा, ए साडा मुंह बोला बेटा बन जाएगा या अगे जाके सानू बड़ा नफा देवेगा। हजरत यूसुफ पलदे रह गए, ओदे घर दे अंदर पलदे रह गए। वाह मौला तेरी कुदरतां ते कुर्बान जावा, फिरौन ने सटया मिट जाएगा, बाप दिया नजरां तो दूर हो जाएगा, गुलामी दी जिंदगी बसर करन लग जाएगा, बेनामो निशान हो जाएगा। अल्लाह ने हजरत यूसुफ नू पलवाया था शाह मिस्र दे घर। किथे पलवाया? किथे पलवाया? सूरह यूसुफ दा मरकजी मजमून वल्लाहु गालिबुन अला अमरी। एक पासे सारे जहान दिया चालां ते तदबीरां होण, दूए पासे कल्ले अल्लाह दी तदबीर होवे तां वल्लाहु गालिबुन। किसकी तदबीर गालिब है? किसकी तदबीर गालिब है? अल्लाह की तदबीर। यह सूरह यूसुफ का मरकजी मजमून। इनिल हुक्म इल्ला, कायनात में राज है तो किसका है? किसका है? अल्लाह का। किसी नबी वली गौस कुतुब अब्दाल शहीद का कोई राज, कोई इख्तियार इस दुनिया में नहीं है। किसका राज है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पलदे रह गए। जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान होए ना, हुसन तां पहले ही बेमिसाल नाल जवानी भी मिल गई, शबाब दे हुसन भी मिल गए, चार चन लग गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नो। पहले तो ज्यादा हसीन हो गए, कड़ियल नौजवान होए, बड़े खूबसूरत नौजवान होए। जिस घर दे अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रह रहे सन, उस घर दी मालकन यानी शाह मिस्र दी बीवी फिदा हो गई। दिल दे बैठी, नीयत दे अंदर खोट आ गया, उस दी नीयत बेईमान हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बारे एक दिन की कर दी, मैं दलील की दे रही हूं, झल के रख। कामयाब कौन है? जिसने अपने आप नू झल के रखा, ईमान से लेके जिंदगी के हर शोबे में। जिसने अपने आप को
روک کے رکھا، کنٹرول کر کے رکھا جس نے اپنے اوپر، اپنے مزاج پہ، وہ کامیاب۔ ایک دن لے جاندی ایک کمرے دے اندر لے جاندی ہے، کہندی ہے یوسف آنا ذرا، مینوں تیرے نال بڑا خاص کم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے، اس کمرے دا اندروں تالا لان دے بعد دوسرے کمرے دے اندر، دوسرے تو تیسرے کمرے دے اندر، تیسرے تو چوتھے کمرے دے اندر، بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ 9 کمریاں دے اندر گئی، بعض نے لکھیا 7، بعض نے لکھیا 7 کمریاں دے اندر جا کے 7ویں کمرے دا بھی اندروں تالا لایا، تالا لان دے بعد او گھر دی مالکان شاہ مصر دی بیوی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نو بچپن دے اندر پالن والی، تربیت کرن والی ہے، اج نیت اس دی بے ایمان ہے، 7 کمریاں دے پردیاں دے اندر کھلو کے جتھے ایک کلا نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہے، اور نال مصر دا حسن، مصر دی خاتون اول موجود ہے۔ تفسیر قرطبی والے نے لکھیا ہے اندر 7ویں کمرے دے اندر جان دے بعد اپنے آپ نو بے لباس کرن دے بعد کانت باسطۃ یدیہا، اپنے دونوں ہتھاں نو حضرت یوسف دی طرح پھیلا کے دعوت گناہ دیندے ہویا کہندی ہے او یوسف آئی تلک، او یوسف آنا، آنا یوسف ذرا میرے وجود وال تک نام، آ یوسف آنا نام، لیکن شرم تے حیا دا کھوئے حضرت یوسف علیہ السلام ہن ویلا کیو جی آ گیا، 7 کمریاں دے اندر بند ہے، شاہ مصر نو بھی پتہ، بولو پتہ ہے، پتہ ہے، توجہ، شاہ مصر نو بھی پتہ کوئی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام دے ابے حضرت یعقوب نو بھی پتہ، بولو پتہ ہے، پیغمبر ہے، خود بھی پیغمبر ہے، باپ بھی، حضرت یعقوب نو بھی پتہ کوئی نہیں، دنیا دی کسے ہستی نو پتہ کوئی نہیں، 7ویں کمرے دے اندر بند ہے، نوجوان وجود حضرت یوسف علیہ السلام دا، حسن و جمال بھی ہے، شباب بھی ہے، ساریاں طاقتاں موجود نے، اج گناہ دے اسباب بھی موجود نے، مصر دا حسن، مصر دی ملکہ تے خاتون اول خود اپنے آپ نو پیش کر رہی ہے، لیکن اس موقع تے اپنے آپ نو جھل کے رکھیا پیغمبر نے، کیا کیتا من تزکا، الفاظ یاد ہے نا میرے، تزکا، جھل کے رکھ، اس موقع تے اپنے آپ نو جھل کے رکھیا، کہ فرمایا پیغمبر نے قال معاذ اللہ، کیا فرمایا، کس کو پکارا، اللہ انہاں 7 کمرے دے پردے دے اندر میرا ایمان ہے جو تو کلا سانو ویکھن والا ہے، 7 کمروں کے اندر بند، پردے ہیں نا، دیواروں کا پردہ ہے نا، پیغمبر دا ایمان ہے، اپنے ابے نو صد نہیں ماریا، شاہ مصر نو بھی صد نہیں ماریا، جو 7 کمریاں دے پار آواز میری جانی نہیں، یہ جو 7 کمرے 12 دریے لے کے آئیے، پہلا کمرہ ہویا متا انہوں صد مارا، باہروں کدوں لگدا ودا کوئی غلام، کوئی گیٹ کیپر، کوئی سن لیا، چوکیدار گھر دا، وہ دا منصوبہ بڑا ٹائٹ ہے، کدے لے کے گئی،
لیکن یوسف علیہ السلام دا ایمان ویکھو کتنا مضبوط ہے کہ حضرت یوسف دا ایمان ہے کہ 7 کمرے دے پردے پیچھے ویکھن تے سنن تے جانن والا کون ہے. لہذا حضرت یوسف نے اپنے وجود تے کنٹرول کرن دے بعد کہ فرمایا معاذ اللہ. کس کا پکارا؟ اللہ میں نو تیریاں رکھا. معاذ اللہ دا پنجابی معنی کیا ہے؟ اللہ میں نو رکھ. سمجھ دے ہو رکھ کینو آدھے؟ ایک تو موجودہ رکھ بھی ہے نا، کڑا پایا کیا باندھا ہوا ہے؟ راکھی باندھی ہوئی ہے. راکھی لفظ ہے نا، کالا دھاگا باندھا ہوا ہے. یار کیا باندھا ہوا ہے؟ کہاں سے لیا ہے؟ وہ یار امام زامے نے باندھا ہوا ہے. میں نے ہے بات ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے. انگوٹھی نگینہ بڑی فرمائشوں کے ساتھ منگوایا، بڑے پیسے بھر بھر کے منگوایا. وہ یار کیوں منگوایا؟ یاقوت ہے، مرجان ہے، فلانا نگینہ ہے، یار بڑا کمال دا نگینہ ہے. میں یار 24 گھنٹے سفر تے رہنا، 24 گھنٹے میرا کم ہی ہو جائے. میں 24 گھنٹے ڈرائیونگ کردا، موٹر سائیکل تے رہنا، سفر تے رہنا. اے چھلا تے اے نگینہ میری راکھی کردا ہے. کی کردا ہے؟ اے مینوں ایکسیڈنٹ تو بچاندا ہے. ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ بولو ہو رہا ہے. پیراں چ ڈورے، ایتھے ڈورے، کلائیاں چ کڑے، کنا چ والیاں، کوکے، شالیمار دیاں گڈیاں دے وچ 10 روپے درجن والے چھلے، 200 دا ایک چھلا لیا. ہو رہا ہے وکدن چھلے. فلانے بابے دے دربار دے فلانے پیر دے بادشاہ دم کیتے ہوئے حفاظت کریں گے تمہاری بیماریوں سے. ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. پیغمبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام. کون ہے؟ ساری کائنات دے پیر، ولی، اولیاء کرام، علماء کرام، شہداء کرام، صلحاء کرام، ساری کائنات کے غوث، کتب اور ابدال، اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، اپنے آپ میں بڑا بن جانے والے، یہ سب مل کے بھی پیغمبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پیغمبر پہ آج دکھ آیا، غم آیا، اس سے بڑا کیا دکھ اور غم ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی عصمت کی چادر پہ آج داغ لگنے جا رہا ہے. جو معصومن الخطا ہے، جن کے کردار کی سفید چادر پہ اللہ ایک ادنا سا نقطہ بھی لگنا برداشت نہیں کرتے. مصر کا حسن آج پیغمبر یعقوب کو دعوت گناہ دیتا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کس کو پکارتے ہیں؟ کس کو پکارتے ہیں؟ کس کو پکارتے ہیں؟ یہاں سے مسئلہ مختار کل بھی نکلتا ہے. توجہ رکھنا. آج لوگ کہتے ہیں چلا کٹیا کو 4 مہینے لائے، اپنے آپ رب تے مشکل کشا تے کرتا تے دھرتا بنا کے بہ گیا. بادشاہ اسا بڑی کرنیاں بھرنیاں لیاں، اللہ دیاں لیکھاں دے وچ اسا میکھاں ٹھوک لینے ہاں. بڑے اختیار ہیں ساڈے کول، اینج دا اینج کر چھڑ دیاں تے اینج دا اینج کر چھڑ دیاں. کوئی اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہے جی جاندے ہو اسرائیل دی روح والیاں تھیلیاں دے وچوں اساں تے روحاں بھی کڈ لینے ہاں، اساں تے روحاں بھی کڈ لینے. یہ حال ہے. پیغمبر ہے، توجہ میری طرف، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، پیغمبر کا پڑ پوتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کا بیٹا ہے حضرت یوسف. اپنے وجود پہ مسئلہ بنا سامنے کھڑی ہوئی مصر کی فاحشہ دعوت گناہ دیتی ہے. پیغمبر اے نہیں آکھیا میں پیغمبر دا پتر ہاں، تو کون ہوئی ہے سانو گمراہ کرن والی، ٹھوک بھی نہیں سٹیندا میں تیرے وجود تے. اے نہیں آکھیا پیغمبر نے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا پیغمبر نے. کس کو پکارا؟ فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ مینوں تیری پناہ تیریاں رکھاں میرے اللہ، جے اج تو نہ بچائے اللہ میں یوسف دی عزت تے عصمت والی سفید چادر تے داغ لگن لگ گئی. اللہ جدوں پردیاں پیچھے صد ماریا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ نو ایو عقیدہ رکھ کے پردیاں پیچھے ویکھن تے سنن تے جانن والا کون ہے. جدوں اے عقیدہ رکھ کے صد ماریا نا اس ویلے اللہ نے فرمایا او مینوں رب سمجھن والیا، مینوں راکھی تے حفیظ تے نگران تے محیمن سمجھن والیا، مینوں مشکل کشا سمجھن والیا، مینوں حاجت روا سمجھن والیا، مینوں پردیاں پیچھے ویکھن تے سنن تے جانن والا عالم الغیب سمجھن والیا، او مینوں صد مارن والیا ہن کھلوتا کیوں ہے اپنی جا تے، ذرا دوڑنا شروع کرنا، دروازیاں وال دوڑنا شروع کرنا. اللہ کیویں دوڑا کدے ونجاں کدے جاواں، ہر دروازے تے اس فحشہ نے تالے لائے لے، اللہ کنڈے لائے لے، تالے لائے لے، چابیاں میرے کول کوئی نہیں میرے اللہ. اللہ نے اگو جواب دے کے فرمایا او یوسف آج مینوں صد مارے ہی تا مڑ میں اللہ نو تالے نہ وکھا، جے صد مارے یوسف تا تیرا کم میں دوڑنا، تو اس حال اندر جدوں گناہ دے سارے سبب تے اسباب موجود نے تو اپنے آپ نو جھل کے رکھے، جدوں تو جھل کے رکھے ہن میں تینوں بچاواں گا. قد افلح، کامیاب ہو گیا، بچ گیا، نجات پا گیا. کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس اپنے آپ نو جھل کے رکھیا. اللہ فرمایا یوسف دروازے آل نسنا تیرا کام میں، دروازے دے کنڈے تے تالے غیب دیاں کنجیاں نال توڑ کے تیری عزت تے عصمت دی حفاظت کرنا میں خدا دا کام میں. بچایا خدا نے، بولو بچایا. بچایا کس نے بچایا؟ مشکل کشا کون ہے؟ بولو حاجت روا کون ہے؟ پردوں کے پیچھے دیکھنے سننے اور جاننے والا عالم الغیب کون؟ پیغمبروں کا داتا کون ہے؟ بولو پیغمبروں کا مشکل کشا کون ہے؟ پیغمبروں کی حاجات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ پیغمبروں کا حفیظ نگران محیمن کون ہے؟ پیغمبروں کو سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ تو میرے بھائی میں بڑی محبت سے کہتا ہوں تو بھی اسی سے مانگ جس سے پیغمبروں نے مانگا ہے، تو بھی اسی کو داتا مان جس کو پیغمبر یوسف نے داتا مانا ہے، تو بھی اسی کو مشکل کشا مان جس کو پیغمبر یوسف نے مشکل کشا مانا ہے، تو بھی اسی کو حاجت روا مان جس کو پیغمبر یوسف نے مشکل کشا اور حاجت روا اور داتا مانا ہے. اگر کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کی صفات کو اللہ ہی میں رکھ. دنیا کے یہ نقلی داتے، یہ نقلی مشکل کشام، یہ نقلی حاجت روا نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکنے کے قابل ہیں. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا. قرآن کہتا ہے جن کی قبروں پہ جا کے تو ان کو داتا سمجھ کے ان سے مرادیں سامنے رکھ کے مانگتا ہے،
ان کو اپنا حاجت روا سمجھ کے، بکرے چھترے نیازیں ان کی قبروں پہ دے کے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے اپنا شفیع اور سفارشی مانتا ہے۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، جن سے تو بیٹے جا کے مانگتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے بیٹا تو رہ گیا درکنار، یہ مکھی بنانے کے قابل بھی۔ قرآن سچا ہے، بولو قرآن سچا ہے۔ قرآن کے مقابلے میں میری بات آئے، میرے باپ کی بات آئے، میرے مرشد کی بات آئے، میری جماعت کے بڑے کی بات آئے، اٹھا کے دیوار کے پیچھے مارو۔ سچا کون ہے؟ اللہ کا کلام۔ اور جہاں اللہ کا کلام آ جائے وہاں اپنی نفس کی خواہشات بھی چھوڑو۔ اسے دنا ہے تزکا، جھل کے رکھنا۔ کیا ہے؟ قبر پہ کھڑا ہے، مولوی نے سبق پڑھایا تھا سجدہ کر، کیا کر؟ سجدہ کر، بکرا لے کے جا، ذبح کر کے نیاز دے، نظر دے، منت اور منوتی دے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پہ یہ بکرا ذبح کر، دیگ چڑھا دربار پہ جا کے، شرینی ون۔ مولوی نے یہ سکھایا ہے۔ خاندان کی رسومات یہی ہیں، خاندان کی رسومات یہی ہے، معاشرے کے چکر ہی یہی ہے۔ جس محلے اور خاندان اور برادری کا میں فرد ہوں، اس محلے، خاندان اور برادری میں ایسا ہی کیا جاتا ہے، ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے قرآن؟ قد افلح من تزکا۔ قبر تے بھی کھلو کے اپنے آپ نو جھل کے رکھ، اپنے آپ تے کنٹرول رکھ۔ خبردار ایک سجدہ بھی اگر تو قبر تے جا کے کیتا، اپنے آپ نو جھلیا نہیں، تباہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ حبیطت اعمالہم، سارے اعمال تیرے برباد ہو جائیں گے۔ نمازیں بھی زندگی کی ساری برباد، روزے بھی سارے برباد، حج بھی برباد، عمرے بھی برباد، مساجد کا بنانا بھی برباد، سارا دن قرآن کی تلاوت کرنا بھی برباد، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے وہ اونچی آوازوں سے تلاوت کرنا، نماز میں رونا دھونا بھی برباد، لاکھوں کے صدقات بھی برباد۔ کیوں برباد؟ اس واسطے کہ تو اپنے آپ نو جھل کے نہیں رکھیا۔ جھلنا ہاں اس ویلے اپنے آپ نو کی کرنا؟ تو اے کہنا جگ سارا ناراض ہوندے ہو جائے، خاندان ترٹ دے تو رٹ جائے، بیوی تے بچے ناراض ہوندے نے ناراض ہو جان، برادری والے ترٹ دے نے ترٹ جان، لیکن میں اپنی جبین نیاز نو اللہ دے علاوہ کسے اور در تے جھکاندا نہیں، جھل کے رکھنا۔ لیکن آج اکثر ہم لا یاکلون، اکثر لوگوں نے اپنے آپ نو جھلیا نہیں۔ کامیابی کا پہلا نسخہ کیا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے، جھل کے رکھنا ہے اپنے آپ نو۔ ہر گناہ دے ویلے تے ایو گل ذہن دے اندر رکھنی ہے کہ اللہ مینوں ویکھ رہا ہے، میں ایک دن اپنے ہر عمل دا حساب اللہ دی بارگاہ دے اندر ضرور دینا ہے۔ اتھے تا میں بچ جاواں گا، انتظامیہ بھی شہر دی میرے ہاتھ دے اندر ہے، لوگ بھی سارے میرے نال نے، اتھے تا ہر بندہ ہر طاقت میرے نال مل جائے گی، لیکن ایک دن میں اللہ دے حضور کھڑے ہو کے اپنی زندگی دے ہر عمل دا جواب دینا ہے۔ جدوں ایک خیال دل دے اندر آیا، اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ جس جھل کے رکھیا انعام کیا ہے؟
اگلی گل سنو، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے تزکیہ کرنے کے بعد، اپنے وجود کو سنوارنے کے بعد اللہ کے نام کا تذکرہ کیا، ذکر کرتا ہے، فَصَلَّى، نماز پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اے نہیں بھئی قبر پرستی تو تا اپنے آپ نو جھل کے رکھے ہے، یارویں تو جھل کے رکھے ہے، کول خانیہ تو جھل کے رکھے ہے، لیکن نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ ہم تو ایدی ہیں، جنت ساڑھا نہ پکی ہے، جڑی دل چاہی پڑھ لئی، ورنہ انج کوئی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فصلہ، جھل کے رکھن تو بعد، تزکیہ کرن تو بعد کی کرنا ہے؟ نماز بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ انسانی مزاج تو واقف نے، کیوں جو بنانے والے کون؟ بولو، ہمیں بنانے والا کون؟ ہمارے مزاج کو بنانے والا کون؟ ہماری فطرت اور جبلت کو بنانے والا کون؟ لہذا بنانے والا خود اعلان کر کے کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لیکن اے ساریاں گلاں دساون دے بعد اللہ کہندے نے تساں مڑ وی دنیا دی حیاتی نو ترجیح دین والے ہو۔ آج یہی ہے کہ نہیں؟ ہم کس کو ترجیح دے رہے؟ کس کو؟ ہمارے 24 گھنٹے کدھر لگ رہے ہیں؟ آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے؟ بولے، ہمارا زیادہ وقت کہاں لگ رہا ہے؟ 24 گھنٹوں میں اگر 5 وقت کی نمازوں کے وقت اوقات جو بندہ پڑھتا ہے درمیانی رفتار سے اگر نکالے جائیں، شاید 1 گھنٹہ بنتا ہے، 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ہم 50 منٹ، 55 منٹ یا 1 گھنٹہ بھی ہم اللہ کو نہیں دے سکتے، آخرت کو ہم نہیں دے سکتے، دنیا کو ہم اپنے باقی سارا اوقات دے رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہم نہیں دے سکتے۔ کیا خاک مسلمان ہیں ہم بھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ مسلمان کہلاتے ہیں، نام ہمارے مسلمانوں والے۔ قرآن کہتا ہے نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا ساتھ لے کے جانا ہے؟ یہ دنیا یہیں رہ جانے والی ہے۔ سکندر اعظم، آدھی دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم، مرنے لگا تو اپنے ورثاء کو کہتا ہے کفن سے باہر رکھنا میرے دونوں ہاتھ۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ بادشاہ سلامت، جب کوئی بندہ مرتا ہے اس کے ہاتھ ڈیڈ باڈی پہ رکھے جاتے ہیں، وجود کفن میں لپیٹا جاتا ہے، آپ کے دونوں ہاتھ باہر کیوں نکالیں؟ کہتا ہے میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدھی دنیا کا مالک، آدھی دنیا پہ راج کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن اس کے دونوں ہاتھ کیا ہے؟ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کچھ ساتھ نہیں جانے والا، کچھ بھی ساتھ نہیں جانے والا۔ یہ دنیا یہیں رہ جانے والی ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ یہ جاہ جلال، یہ حسن و جمال، یہ مال اور مرتبے، یہ عہدے کار، کوٹھیاں، بنگلے، فیکٹریاں، یہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے۔ میر تقی میر ایک شاعر ہے فارسی، وہ کہتا ہے اپنی زبان کے اندر، وہ کہتا ہے ایک دن میں قبرستان سے گزرا، گزرتے ہوئے چلتے ہوئے میرا پاؤں ایک پرانی انسانی بوسیدہ کھوپڑی کے اوپر آ گیا۔ جیسے ہی میرا پاؤں اس کھوپڑی کے اوپر آیا نا، وہ بوسیدہ، وہ پرانی کھوپڑی ریزہ ریزہ ہو گئی، وہ چورا چورا ہو گئی۔ اور پھر اپنے تخیل میں میر تقی میر کیا کہتا ہے، وہ کھوپڑی مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، کہنے لگی دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا۔
میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا، اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، وہ جانے والے ہم سب نے چلے جانا ہے، یہاں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا، اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے، یہ ساری ٹھاٹ باٹ، یہ رشتہ داریاں، یہ بھائی چاریاں، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ شاعر کہتا ہے اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے کھوج فرشتوں۔ توجہ ہے، ہم بناتے ہیں ہماری اولاد سکھی رہے، فیکٹریاں چھوڑ کے جاواں گا، زمیناں چھوڑ کے جاواں گا، کار چھوڑ کے جاواں گا، محلات چھوڑ کے جاواں گا، اس پیچھے اساں حرام تے حلال دی تمیز کھو بیٹھ دے ہم، مال آئے حرام آئے جدوں بھی آئے مال آئے، رشوت دے ذریعے آئے مال آئے، سود دے ذریعے آئے مال آئے، ڈاکیاں دے ذریعے آئے مال آئے، ملاوٹ تے کھوٹ دے ذریعے آئے مال آئے، دودھ دے اندر پانی پاون نال آئے تا مال آئے، سونے دے اندر کھوٹ ملاون نال آئے تا مال آئے، کاروبار دے اندر جھوٹیاں قسماں چاون دے اندر مال آئے مال آئے مال آئے، ہے کھوج فرشتوں کو کیا ساتھ ہے لایا، اور فکر عزیزوں کو ہے کیا چھوڑ گیا ہے۔ پچھلے تائیو کہندے جو بابا کے چھوڑ گیا ہے ساڑھے واسطے، لیکن فرشتے کہندے نے بابا کے نال لے آیا ہے اپنے واسطے، لیکن ہمارے پاس کیا؟ بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آخرت اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور باقی رہ جانے والی بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو پھر کبھی کھولیں گے تفصیل کے ساتھ۔